سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر رقم پورے ملک سے اکٹھی ہو رہی ہے تو اس پر تمام صوبوں کا برابر کا حق ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران اختیار کے وکیل رضا ربانی عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان میں بھارتی بری اور فضائی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے پہلا لانگ رینج گراؤنڈ سرویلنس ریڈار AM-350S کامیابی سے تیار کر لیا ہے۔ یہ جدید ریڈار NRTC اور بلو سرچ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو ملک کے دفاعی شعبے میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ شوبیز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے عام لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اصل مسئلہ کچھ بااثر شخصیات ہیں جو جان بوجھ کر عوام کے درمیان نفرت کو ہوا دے رہی ہیں۔ کی جانب سے 24 گھنٹے پانی بند رکھنے کے بعد دریائے چناب میں اچانک پانی چھوڑ دیا گیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں چند گھنٹے قبل خشک نظر آنے والا دریا اب 28,000 کیوسک تک بھر چکا ہے۔ مالی سال کے بجٹ میں حکومت کی جانب سے زیادہ پینشن لینے والوں پر معمولی انکم ٹیکس عائد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اقدام بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے مطالبے پر کیا جا رہا ہے۔ IMF نے تجویز دی ہے کہ وہ افراد جو ماہانہ 4 لاکھ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان پر 2.5% کی معمولی شرح سے انکم ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی مختلف مقدمات میں دائر ضمانت کی درخواستوں پر ہونے والی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے خلاف 6 مقدمات اور بشریٰ بی بی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق درج ایک مقدمے میں ضمانت کی درخواستوں پر آج سماعت ہونا تھی، تاہم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا کی رخصت کے باعث عدالت میں کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ پاکستان میں بھارتی بری اور فضائی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے پہلا لانگ رینج گراؤنڈ سرویلنس ریڈار AM-350S کامیابی سے تیار کر لیا ہے۔ یہ جدید ریڈار NRTC اور بلو سرچ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو ملک کے دفاعی شعبے میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ ریڈار 350 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے اور 60,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے طیارے کو بآسانی شناخت کر سکتا ہے، جبکہ 450 کلومیٹر کے دائرے میں توپوں، ٹینکوں اور طیاروں سمیت دیگر عسکری ساز و سامان کی پہچان کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ AM-350S ایک ایسا جدید نظام ہے جو خاص آلات سے لیس ہے، جسے دشمن جام نہیں کر سکتا۔ یہ ہر قسم کے موسم جیسے شدید دھند، بارش یا طوفان میں بھی مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے اور صرف 30 منٹ کے اندر قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی توانائی کی کھپت بھی انتہائی کم، یعنی صرف 400 واٹ ہے۔ یہ ریڈار پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے، جسے بآسانی کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ ملکی دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان شوبیز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے عام لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اصل مسئلہ کچھ بااثر شخصیات ہیں جو جان بوجھ کر عوام کے درمیان نفرت کو ہوا دے رہی ہیں۔ اپنے حالیہ ویڈیو بیان میں بشریٰ انصاری نے واضح کیا کہ عام لوگ امن اور بھائی چارے کے خواہاں ہیں، لیکن میڈیا اور چند مشہور شخصیات کے منفی بیانات حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فلم رائٹر جاوید اختر کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو خوشی خوشی واپس جاتے ہیں اور پھر بھارت جا کر زہر اگلتے ہیں۔ انہوں نے جاوید
جاوید اختر کو خاموش رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم خدا کا خوف کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نصیر الدین شاہ سمیت کئی اور لوگ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہ خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ بنسبت اشتعال انگیزی کے بشرا انصاری کا کہنا ہے کہ عوام کو ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کی بجائے ان چہروں کو پہچاننا چاہیے جو جان بوجھ کر غلط فہمی اور نفرت کی فضا قائم کرتے ہیں۔ ان کے اس بیان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور اسے عوامی سطح پر سراہا بھی جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے 24 گھنٹے پانی بند رکھنے کے بعد دریائے چناب میں اچانک پانی چھوڑ دیا گیا۔ ہیڈمرالہ کے مقام پر پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں چند گھنٹے قبل خشک نظر آنے والا دریا اب 28,000 کیوسک تک بھر چکا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق بھارت کی جانب سے پانی کا یہ اچانک اخراج خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے اور پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ ہے۔ مقامی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کا غیر متوقع اقدام نہ صرف سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے بلکہ پاکستان کے لیے سیلابی خطرات بھی بڑھا سکتا ہے۔ دوسری جانب ارسا نے بھی دریائے چناب کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور پانی کی آمد و اخراج کے ڈیٹا کو مسلسل مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ممکنہ خطرات سے بروقت نمٹا جا سکے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت کی جانب سے زیادہ پینشن لینے والوں پر معمولی انکم ٹیکس عائد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اقدام بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے مطالبے پر کیا جا رہا ہے۔ IMF نے تجویز دی ہے کہ وہ افراد جو ماہانہ 4 لاکھ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں ان پر 2.5% کی معمولی شرح سے انکم ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد کم آمدن والے طبقے کو مساوی ٹیکس نظام کا پیغام دینا ہے۔ یہ ٹیکس سول ملٹری عدلیہ اور دیگر اداروں کے ان تمام افراد پر لاگو ہوگا جو مقررہ حد سے زیادہ پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بجٹ میں متوسط طبقے کو ریلیف دینے کی بھی تجاویز زیر غور ہے۔ حکومت سالانہ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر انکم ٹیکس کی چھوٹ کی حد بڑھانے پر غور کر رہی ہے، جبکہ ماہانہ 50,000 روپے سے زائد آمدن رکھنے والوں کو بھی انکم ٹیکس کی مزید چھوٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ٹیکس نظام کو زیادہ منصفانہ اور آمدنی کے اعتبار سے متوازن بنانا ہے تاکہ کم آمدنی والے طبقے پر بوجھ نہ پڑ سکے اور زیادہ آمدنی والے افراد کو ٹیکس نظام میں لایا جا سکے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مختلف مقدمات میں دائر ضمانت کی درخواستوں پر ہونے والی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے خلاف 6 مقدمات اور بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق درج ایک مقدمے میں ضمانت کی درخواستوں پر آج سماعت ہونا تھی، تاہم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا کی رخصت کے باعث عدالت میں کوئی کارروائی نہ ہو سکی، جس کے باعث دونوں کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت اب 20 مئی کو ہوگی۔ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر الگ سے ایڈیشنل سیشن جج عامر ضیاء کی عدالت میں بھی سماعت مقرر تھی، تاہم وہاں بھی کارروائی کے بغیر ہی سماعت کو 20 مئی تک ملتوی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف متعدد مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ان کیسز میں قانونی پیش رفت کا دار و مدار آئندہ ہونے والی سماعتوں پر ہی ہوگا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان درخواستوں پر اگلی سماعت اہم ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ عدالت ان پر حتمی فیصلہ دینے کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر رقم پورے ملک سے اکٹھی ہو رہی ہے تو اس پر تمام صوبوں کا برابر کا حق ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران FPR کے وکیل رضا ربانی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ 80 ارب روپے میں سے وفاق کو 42.5% حصہ ملے گا تو باقی رقم کہاں جائے گی؟ رضا ربانی نے جواب دیا کہ یہ حصہ NFC ایوارڈ کے تحت تقسیم ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ یہ 80 ارب روپے کیسے خرچ ہوں گے، متاثرین کون ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ فنڈز دہشت گرد سے متاثرہ خیبر پختونخوا اور سابقہ فاٹا علاقوں کے لیے مختص ہے، جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی مسئلہ ہے تو کیا فنڈز پورے ملک میں خرچ ہوں گے؟ اگر پیسہ آپ کے نام پر لیا جائے اور خرچ نہ ہو تو؟ انہوں نے مزید کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے اور NFC ایوارڈ کی روح کے مطابق فنڈز کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ دوران سماعت کمپنیز کے وکیل مخدوم علی خان نے درخواست کی کہ آڈیٹر جنرل اور سیکرٹری فنانس کو طلب کیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ پہلے اٹارنی جنرل کا جواب آنے دیں پھر فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی اور FPR کے وکیل رضا ربانی کل دوبارہ دلائل جاری رکھیں گے۔